کیا لکھا ہے بتائیے؟ پیور اسپرچل ملک، اور اردو میں لکھا ہے خالص روحانی دودھ، اور ہندی میں لکھا ہے نرمل آتمک دودھ. بولے میں سا نرمل آتمک دودھ. یہ کسی نارمل دودھ کی بات نہیں ہو رہی. وچن میں دودھ کا ذکر ہے، وچن میں ایک خاص نرمل آتمک دودھ کا ذکر ہے، روحانی خالص دودھ کا ذکر ہے، پیور اسپرچل ملک کا ذکر ہے. اور ہم جانیں گے کہ اس بات کی کیا اہمیت ہے. کیا آپ ریڈی ہیں چرچ؟ ہاللیلویہ. تو سب سے پہلے جو ہمارا پہلا حوالہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم اپنی مین ورس پہ آئیں، جو پہلا حوالہ ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خدا کیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے میرے اور آپ کے لیے. تو میرے ساتھ نکالیے ایکسوڈس، نرگمان، پنجابی میں اس کو کوچ بولتے ہیں، اردو میں اس کو خروج بولتے ہیں، اس کا 3 ادھیائے 3rd چیپٹر اور ورس 8 ہم پڑھیں گے. خروج 3:8، ایکسوڈس 3:8 پڑھیے جی. اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. جہاں دودھ اور شہد، بس اتنا ہی ہم نے پڑھنا ہے. بولے میرے ساتھ، جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. ہاللیلویہ. تو خدا کا یہ ویژن تھا. یہ بات خدا نے پتہ ہے تب کی تھی جب اسرائیلی مصر میں تھے، غلامی میں تھے. تو خدا نے ان کو ایک ویژن دکھایا. تم پرابلم میں ہو، تم غلامی میں ہو، تم تکلیف میں ہو، میں تمہیں اس ملک سے نکالوں گا اور تم ایک ایسے ملک میں لے کر جاؤں گا جہاں دودھ، بولے میرے ساتھ، جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. اب اس کا مطلب یہ، اس بات کو دھیان سے سنیں، یہ میں بیس آپ کو سمجھا رہا ہوں ورنہ آپ کو یہ میسج سمجھ نہیں آئے گا دودھ کا. خداوند کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت کیا مصر میں دودھ نہیں تھا؟ سوچنے والی بات ہے نا. کیا مصر میں اس وقت شہد نہیں تھا؟ مصر آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ملک تھا اور ہے ابھی بھی، اور اس وقت کا مصر بہت بڑا تھا اور وہاں پر کوئی کمی نہیں تھی کسی چیز کی. لیکن جو خدا کے لوگ تھے ان کے پاس ہر چیز کی کمی تھی. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کئی دفعہ ہم ایسے ملک میں ہوتے ہیں، دبئی کو مجھے بتائیں، دبئی میں کمی ہے کسی چیز کی؟ دبئی اگر ایک ملک کی بات کریں تو دبئی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. پاکستان والا حال نہیں ہے دبئی دا، سب کچھ ہے اس ملک کے پاس. اس ملک کو کسی سے پیسے مانگنے نہیں پڑتے. یہ بلیسڈ ملک ہے، کامیاب ملک ہے. لیکن یہاں رہتے ہوئے کیا آپ کے جیون میں کمی ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیے. بالکل ہے. بولیں ہے. ملک زبردست ہے مگر ہماری زندگی زبردست نہیں ہے. یہ سیم حال تھا اسرائیلیوں کا. ملک ٹھیک تھا، ملک میں سب کچھ تھا، لیکن وہاں پر وہ تکلیف میں تھے، پرابلم میں تھے، غلامی میں تھے اور ہر چیز کی پرابلم تھی. یہاں تک کہ ان کے پاس پوری چیزیں بھی نہیں تھی پریوار کو پالنے کے لیے. اور خدا نے ان کو ایک ویژن دکھایا. خدا نے ان کو کہا میں تجھے ایسے ملک میں لے کر جاؤں گا، ہاللیلویہ، جہاں پر شہد، دودھ اور شہد بہتا ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ ملک کنعان میں اور اسرائیل میں ایسا مطلب نہیں تھا کہ وہاں پر دودھ بہہ رہا ہے یا اس کی ندیاں جاری ہیں یا شہد بہہ رہا ہے. جی ایسی بات نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں. یہاں پر خداوند کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر دودھ بہہ رہا ہے تو مجھے یہ بتائیے دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اینیمل میں سے، جانور میں سے آتا ہے. درخت میں سے تو آتا نہیں ہے، جانور میں سے دودھ آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ان کو ڈھیر سارے جانور دینے والا تھا. ہاللیلویہ. ڈھیر سارے جانور دینے والا تھا، ان کو ڈھیر سارا لائف سٹاک دینے والا تھا تاکہ ڈھیر سارے مویشی، جانور، یہ پشو ان کے پاس ہوں گے تو ان کے پاس گوشت بھی ہوگا اور ان کے پاس دودھ بھی ہوگا. ہاللیلویہ. اور اتنا ہوگا کہ وہ ندی بن جائے گا اور وہ بہنا شروع ہو جائے گا. یہ مصر میں نہیں ہو رہا تھا. یہ خدا نے ان کو کہا میں تمہیں ایک ملک میں لے کر جاؤں گا. ہاللیلویہ.
خدا آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی یہ ساری بلیسنگز دے سکتا ہے, نہیں تو خدا آپ کو کسی اور ملک میں لے جائے گا جہاں پر یہ ساری بلیسنگز آپ کو ملیں گی. آپ کی بلیسنگز فلو ہوں گی یسوع مسیح کے نام سے. بولے بولے میرے ساتھ, بولے ہماری بلیسنگز فلو ہوں گی. کریں ایسے, فلو ہوں گی یسوع کے نام میں. ہاللیلویا. شہد کا کیا مطلب ہے؟ شہد کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھیان سے سنیں خدا کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر. خداوند فرما رہے ہیں یہ دونوں چیزیں نیچرل ہیں, یہ دونوں چیزیں انسان نہیں بنا سکتا. سمجھیں خدا کتنی بڑی بات یہاں کر رہا ہے کہ نہ تو انسان آج تک دودھ بنا سکے. سنیں میری بات, نہیں بنا سکا دودھ. وہ جو دودھ بنتے ہیں وہ دودھ نہیں ہے. پاکستان دے وچ اور صرف دے نال گھول کے بنائے تھے, ایسے ہی ہے نا, ڈٹرجنٹ والا دودھ, وہ دودھ نہیں ہے. آج بھی دودھ جو ہے وہ خدا ہی بناتا ہے, ایک جانور کے اندر یا ماں کے اندر, یہ سب خدا کے کنٹرول میں ہے. ہاللیلویا. اور مجھے بتائیں شہد کون بناتا ہے؟ مکھی بناتی ہے. آج بھی جو آپ مارکیٹوں میں دیکھتے ہیں نا 10 درہم یا 5 درہم دے شہد, او پتر شہد نہیں ہے گا, انہوں تسی نہیں کھانا, وہ نکلی چیز ہے ساری. لیکن جو پیور شہد ہوتا ہے, بولیں پیور شہد, بولیں پیور دودھ, وہ آج بھی صرف اور صرف خدا کے ہاتھوں میں ہے. اور جب بھی بنے گا نیچرل طریقے سے ہی بنے گا. خدا نے یہاں کوئی دنیاوی چیز کا ذکر نہیں کیا. اور خدا لا محدود ہے اور لا تبدیل ہے, وہ چینج نہیں ہوتا. تو یہی بلیسنگز آج خدا آپ کو دینا چاہتا ہے. تو میں نے یہ آپ کو کیوں بتایا ہے کہ دودھ کا جو مطلب ہے, شہد کے بارے میں تو ہم نے بہت سیکھا ہے ہمیشہ, ہے نا, لیکن دودھ جو ہے وہ ایک بلیسنگ ہے خدا کی طرف سے. اور خدا چاہتا ہے کہ یہ بلیسنگ آج آپ لے کر جائیں, اور یہ ویژن خدا نے ان کو دیا. ایک اور آیت ہم پڑھیں گے, میرے ساتھ نکالے, یسایہ 55:1. یسایہ 55 اور اس کی پہلی ورس کا ہم لاسٹ حصہ پڑھیں گے. وہ جو لاسٹ والی لائن ہے جی کہ پس آؤ, کیا لکھا ہے جی؟ آؤ, ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو. ہاں جی, یہ ہندی میں پڑھیں گے ہم. آؤ داک مدو اور دودھ بن روپے اور بنا دام ہی آ کر لے لو. ہاللیلویا. تو یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر ہے. میں, بولیں وائن اینڈ ملک. بولیں میرے ساتھ, وائن اینڈ ملک. ہاللیلویا. پچھلے ہفتے آپ کو خدا کی خادمہ نے فریش وائن کے بارے میں بتایا تھا, اور آج ہم جو ہے وہ پیور ملک کے بارے میں سیکھنے والے ہیں. ہاللیلویا. خدا کا کلام نیچرل چیزوں سے بھرا ہوا ہے, اور آج ہم اس خاص چیز کے بارے میں سیکھیں گے کہ واٹ از پیور ملک. دیکھیں جو وائن ہے وہ جو ہے وہ آپ کو میچورٹی کے بارے میں بتاتی ہے. جو فریش وائن ہے وہ میچورٹی کے بارے میں بتاتی ہے کہ کس طرح آپ خداوند میں بڑھ سکتے ہو, آپ کس طرح خدا میں بلیس ہو سکتے ہو, آپ کو کون سی بلیسنگ جو ہے وہ خدا ایک اندر لیول کی دے گا. جبکہ دودھ جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے ہوتا ہے. کی خیال ہے جی؟ دودھ جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت لازم ہے. تو جو آج خداوند میں میچور ہیں, پچھلے ہفتے وہ نیو وائن لے چکے ہیں, وہ فریش وائن لے چکے ہیں, لیکن جو ابھی پربھو میں بڑھ رہے ہیں, جو ابھی پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے دودھ دی بہت ضرورت ہے. میں تمہیں دس رہا ہوں, کیونکہ جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ہی یہ روحانی دودھ ہونے والا ہے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. تو کیا آپ ریڈی ہیں اس پورے میسج کے لیے؟ پھر بجا دیں تالیاں یسوع کے لیے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ایک پکچر نمبر 1 لگائیں گے, انگلش میں یہ ورس پڑھ لیتے ہیں, بہت ہمیں اچھی سے سمجھ آئے گی. لکھا ہوا ہے, کم ٹیک یور چوائس آف وائن اور ملک, اٹس آل فری. ہاللیلویا. ساتھ والے کو بولیں بھائی فری ہے, لے لو. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کلام کہہ رہا ہے. کلام کہہ رہا ہے دودھ اور وائن لے لو, یہ فری ہے. پچھلے ہفتے آپ کو وائن دی گئی تھی, آپ کو میں فری میں دی گئی تھی, آج آپ کو دودھ مل رہا ہے. ہاللیلویا.
لے لو یار, ہم تو فری میں لینے میں سب سے آگے ہوتے ہیں, ہے نا. تو آج آپ یہاں سے اس بلیسنگ کو لے کر جائیں گے. شہد آپ نے بہت دفعہ لیا ہے, میں آپ نے بہت دفعہ لی ہے, لیکن آج دودھ بھی لے کر جائیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یاد رکھیں کلام میں لکھا ہوا ہے اسپرچل, پیور اسپرچل ملک. بولیں میرے ساتھ پیور, بولیں پیور, بولیں خالص, آتمک, نرمل, آتمک, روحانی دودھ. پیور چائے کے لیے نہیں لکھا, پیور کافی نہیں لکھا جس کے لیے ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں, چائے آستے, کافی آستے, مر رہے ہیں یار, چائے پیا دے, بڑا سر درد ہو رہا ہے, چائے نہیں پیتی, یا اور الگ لیول پر چلے جائیں, سگریٹ نہیں پیتی ہیں, دماغ نہیں چل رہا, یہ نہیں چل رہا, وہ نہیں چل رہا. آج گہرائی میں جانے والے ہیں. ہاللیلویا. دودھ سے تو پالا سب کا پڑا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں پاسٹر جی میں نے تو پتہ نہیں تسی کی گل کر رہے ہو. تو کلام میں اگر یہ ذکر ہے تو کیوں ہے آج اس کی گہرائی میں ہم جانے والے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیزوں, یہ ایک ٹف ٹاپک ہے. میں نے آج تک اس ٹاپک پہ کبھی نہ کلام دیا ہے اور نہ ہی کبھی سنا ہے. یہ کلام ڈائریکٹ آسمان سے آپ کے لیے آیا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو اب ہم آئیں گے اپنی مرکزی آیت پر. کیا آپ ریڈی ہیں؟ مرکزی سمجھتے ہیں؟ انڈیا والے جو ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مرکزی مینس جو ہماری بیسک جو سینٹرل ورس ہے, اس کو ہندی میں پتہ نہیں کیا کہیں گے ہم, ہاں نیو. اوکے, نیو یعنی کہ آپ فاؤنڈیشنل کہہ لو, آپ کے ورس ہے ہماری. نکالیے میرے ساتھ پہلا پترس, فرسٹ پیٹر چیپٹر 2 ورس 2. فرسٹ پیٹر چیپٹر 2 ورس 2, اور پہلے ہم ہندی میں پڑھیں گے اور پھر ہم اس کو پڑھیں گے اردو میں. نئے جنمے ہوئے بچے کے سامان نرمل آتمک دودھ کی لالسا کرو, ہاں, تاکہ اس کے دوارا ادھار پانے کے لیے بڑھتے جاؤ. ہاللیلویا. اب اردو میں پڑھیں گے. نوزاد بچوں کے مانند خالص. نوزاد, بولیں نوزاد. نوزاد کون ہوتے ہیں؟ نیو بورن. بولیے نیو بورن. نیو بورن بچوں کی طرح کیا کرو جی؟ خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو. خالص, بولیں خالص, بولیں روحانی, بولیں دودھ. تو یہ تینوں جو الفاظ تھے وہ ہم نے جو ٹاپک میں ڈالے ہیں وہ خدا کے کلام میں سے ڈالے ہیں. اگر آپ ہندی جو پڑھی ہے سسٹر نے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نرمل آتمک دودھ. تو یہاں پر پترس کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں پر سنیں کیا لکھا ہوا ہے کہ نئے بچوں کی طرح, نیو بورنز کی طرح کیا کرو؟ خالص آتمک دودھ کے مشتاق رہو, یعنی کہ اس کے لیے کریونگ کرتے رہو. اس کے بغیر بچے نہیں رہ سکتے, دودھ کے بغیر. پڑھیے آگے پھر کیا لکھا ہے. اور مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. تو یہ نارمل دودھ کی بات نہیں ہو رہی. خداوند نے یہاں پر اگزامپل دی ہے فزیکل دودھ کی, ایک بچے کا, ایک ایسے بچے کا جو نیو بورن ہے, جن کے بچے ہیں, جو ماں باپ ہیں, جنہوں نے بچوں کو پیدا کیا ہے, جنہوں نے بچوں کو پالا ہے, وہ اس بات کو اچھے سے سمجھیں گے. اور جنہوں نے نہیں حالی پیدا کیتا تسی بھی سنو, تاڑے بھی کم دی گل ہے. تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, سنیں میری بات بہت دھیان سے, وہ 6 مہینے تک وہ دودھ ہی پیتا ہے. جب ایک بچہ نیو بورن ہوا ہے, وہ 6 مہینے تک اس کی ایک ہی خوراک ہے, وہ اپنی ماں کا ہی دودھ پیتا ہے. یا اگر اس کی ماں دودھ اس کو نہیں پلا پا رہی ہے تو اس کے لیے خاص دودھ ہوتا ہے جس کو فارمولا ملک کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو نیو بورن بچہ ہوتا ہے وہ پانی بھی نہیں پی سکتا, اس کو پانی نہیں دے سکتے آپ. اور یہ جو ہمارے میں کلچر ہے نا یہ کہ او جی گرتی, او دس از رانگ. یہ اگر آپ میں سے کوئی کرتا ہے, ہم کوئی چرچ پادری چرچ دے رہے ہوں نے, بھائی صاحب تاڑے کو چٹانا ہے شہد, او بھائی اے غلط ہے, بولے غلط ہے. ایک ڈراپ بھی اس کے اندر کوئی نہیں جا سکتی, صرف اور صرف دودھ جاتا ہے ایک نیو بورن بچے کے اندر. لیکن وہ دودھ ایک بہت بڑا کام کرتا ہے, وہ دودھ اس بچے کو گرو کرتا ہے. ہاللیلویا.
وہ دودھ اس بچے کی ایک چیز ہے، دودھ، کچھ اور نہیں کھا رہا، لیکن وہ صرف دودھ پی رہا ہے بچہ، اور اس کا پورا نظام چل رہا ہے، اور وہ چھوٹے سے لے کر بڑا، اور پھر بڑا، اور 6 مہینے کا تندرست بچہ بن جاتا ہے، اور وہ کئی سالوں تک وہ اس چیز کو کنٹینیو رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، یہاں پر خداوند ایک بڑی گہری بات بتا رہے ہیں ہمیں۔ آپ اسپرچل ملک کو کلام نہیں بول سکتے۔ شاید پوسٹر سمجھ کر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم آج سے آتمک دودھ لینے آئے ہیں یہاں پر۔ سنیں میری بات، ہم کلام کو، یہ بائبل کو دودھ نہیں کہہ رہے، اور نہ آپ کہہ سکتے، لیکن وہ جو بچے کی تڑپ ہے، ہاللیلویا، وہ جو نیا بچہ جو بھی ابھی پیدا ہوا ہے، وہ جو بھوکا ہے، خدا کہہ رہے ہے اس بھوک کو میرے کلام کے لیے کر دو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں دوبارہ بولتا ہوں، شہد کو اگر کلام سے ملایا ہے، آپ کو پتا ہے کیوں ملایا ہے؟ اس کی مٹھاس کی وجہ سے، میٹھے کی وجہ سے ملایا نا، اس کے ٹیکسچر کی وجہ سے نہیں ملایا کہ وہ بڑا ملائم ہے، بڑا وہ چمکتا ہے، یہ میرا کلام، نو، اگر اس کو ملایا ہے اس کی مٹھاس کی وجہ سے کلام کو شہد سے ملایا ہے۔ لیکن اگر دودھ کا ذکر یہاں آیا ہے تو اٹس آل اباؤٹ دا کریونگ۔ تو میرے ساتھ لگائیے پکچر نمبر 2، ہم اگر اس کو انگلش میں پڑھیں گے نا ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ تو انگلش میں لکھا ہوا ہے ایز نیو بورن بیبیز ڈیزائر، بولیں ڈیزائر، دا پیور ملک آف دا ورڈ۔ یہاں پر تو دیکھیں کنگ جیمز، یہ جو نیو کنگ جیمز ورژن ہے، یہ بہت اوتھینٹک ترین ورژن ہے۔ یہاں پر تو پیور ملک آف دا ورڈ لکھتی ہے، اور نیچے اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہوا ہے لائک نیو بورن بیبیز یو مسٹ کریو، بولیں کریو۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جب ایک بچے نو دودھ نہیں ملتا تو آسمان اٹھا لیتے ہیں نا بچہ سر پہ یا نہیں؟ جو مائیں ہیں یہاں پر بیٹھی بھی مجھے بتائیں، اب بچوں کو وڈیاں نو روٹی نہ ملے تھے، وڈے جو ہے وہ رولا بچائے تھے، تو جو بچہ ہے جو نہ بول سکتا ہے، جو نہ بات کر سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ اشارے کر سکتا ہے، جب ایک چھوٹے بچے کو جس کا سارے کا سارا جو ڈیپینڈنس ہے وہ ایک ہی چیز کے اوپر ہے کہ اس کو دودھ مل جائے، جب اس کو دودھ نہیں ملتا، مجھے بتائیں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے، اور رو رو کے وہ ماں اور باپ دونوں کی ناک میں دم کر دیتا ہے، اور تب تک روتا رہتا ہے جب تک اس کو دودھ مل نہیں چاہتا۔ خدا ہمیں آج کیا سکھا رہا ہے؟ خدا کے کلام کے لیے چھوٹے بچے بن جائیں آج، اور روئیں اس کلام کے لیے، اور تب تک روتے رہیں جب تک یہ کلام آپ کو مل نہ جائے۔ چھوٹے بچے کی طرح، بولیں چھوٹے بچے کی طرح، بولیں نیو بورن بچے کی طرح۔ خدا نے کہا ہے، ہم نے بائبل میں پڑھ لی ہے، بائبل میں لکھا ہے تو لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے نوزاد بچے، نیو بورن بیبی کی طرح، نیو بورن بیبی کی طرح پیور خالص ملک کے مشتاق رہو۔ مشتاق کا مطلب ہے اس کے لیے تڑپتے رہو، ڈیزائر کرو، اس کے لیے کریونگ ہے۔ کریونگ بہت بڑا ورڈ ہے۔ کریونگ آپ کو پتہ ہے نا، طلب ہوتی ہے، جو یار بڑی طلب ہو رہی ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں، مجھے یار یہ کھانا ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، پیاس لگ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس طلب کو خدا نے یہاں پر کلام کے لیے کہا ہے کہ یہ جو طلب ہے نا، یہ کلام کے لیے کر دو، میں تمہاری زندگی کو بدل دوں گا۔ ہاللیلویا۔ اور پھر خدا نے آگے کیا بتایا ہے یہاں پر، کہ جس طرح وہ دودھ ایک بچے کو بڑھاتا ہے، اگر تم خدا کے کلام کے طالب ہو جاؤ گے تو تمہیں خدا آتمک طور پہ بڑھا دے گا۔ تم بچے نہیں رہو گے، تم بڑھتے جاؤ گے، جیسے ایک چھوٹا بچہ بڑھتا جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ بچے کو کئی دفعہ دن میں دودھ پلانا پڑتا ہے، ورنہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ گرو نہیں کر پاتا۔ آپ کو پتہ ہے اگر بچے کی آپ نے فرسٹ 6 months اگر آپ نے ٹیک کیئر نہیں کی، اس بچے میں بڑی کمپلیکیشنز ہو جاتی۔ تو آج یہ جو اس کلام کا جو خاص یہ والا حصہ ہے نا، یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے
جو شاید مسیح میں تو پتہ نہیں کب سے ہیں، لیکن آج بھی وہ بچوں کی طرح ہیں خدا میں. اور خدا میں اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں بڑھے. ان کو بڑھنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں بڑھے. اور اگر نہیں بڑھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس دودھ کو، اس خالص دودھ کو، اس روحانی دودھ کو نہیں لیا. اور آج خدا آپ کو یہ چیز سکھا رہا ہے کہ اگر وہ کام نہیں ہوا، وہ آج سے ہونے والا ہے یسوع مسیح کے نام سے. آپ اس پیور اسپرچل ملک کو لینے والے ہیں اور خدا میں بڑھنے والے ہیں اور نجات کی طرف بڑھتے جائیں گے. یہی لکھا ہوا تھا جی ورس میں. اب ذرا ورس پڑھیے دوبارہ سے، پہلا پطرس اور اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت دوبارہ سے اردو میں پڑھتے ہیں، اب آپ کو سمجھ آئے گا. نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو جی، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. تاکہ اس کے ذریعے سے، دودھ کے ذریعے سے نہیں، اس کلام کے ذریعے سے. ہاللیلویا. اگر آپ یہ پہلے پڑھیں نا، جو پہلے جو بائبل میں ذکر ہو رہا ہے وہ دودھ کا نہیں ہو رہا، وہ کلام کا ہو رہا ہے. کلام کی بات کرتے 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 ٹھا، یہ دوسری آیت پہ سیدھا دودھ آ گیا. اٹس این ایگزامپل. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ دودھ ہے، یہ غلط تعلیم ہو جائے گی. لیکن وہ جس طرح ایک بچہ کریو کرتا ہے، تڑپتا ہے، روندا ہے، پٹتا ہے، وہ نہیں چپ ہوئے گا بھائی جب تک کہ وہ دودھ نہیں پیے گا. میرا یہ سوال ہے چرچ آپ سے کہ کیا آج آپ کی یہ حالت ہے؟ کیا آپ واقعی کلام کے لیے اس طرح روتے ہیں؟ کیا آپ واقعی کلام کے لیے اتنا تڑپتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو یہ کلام آپ کے لیے ہے. خدا کو فار گرانٹیڈ مت لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک وقت آئے گا یہ کلام اس زمین سے اٹھا لیا جائے گا. آپ کو کہیں پر بھی کلام نہیں ملے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے. اموس نکالیے میرے ساتھ، اموس کی کتاب، اس کا 8واں ادھیائے اور اس کی 11ویں آیت پڑھیں. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ ہندی میں اگر نکال دیا تو پڑھ دیجئے. پرمیشور یہوہ کی یہ وانی ہے، ہاں، دیکھو دیکھو، ایسے دن آتے ہیں، ایسے دن آتے ہیں جب میں اس دیش میں ہاں مہنگی کروں گا، ہاں اس میں نہ تو ان کی بھوک ہاں اور نہ پانی کی پیاس ہوگی، ہاں پرنتو یہوہ کے وچن کے سننے ہی کی بھوک پیاس ہوگی. پرنتو پربھو کے وچن کے سننے کی، بولیں سننے کی. اور اردو میں پڑھیے جی. خداوند خدا فرماتا ہے، جی، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا. میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، یعنی کہ فیمن ہو جائے گا. قحط کا مطلب ہوتا ہے کال، فیمن. کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے پینے کے لیے. اب خدا کہہ رہا ہے کہ میں ڈالوں گا ایسا قحط. خدا خود ڈالے گا. کس کے بارے میں؟ نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، پانی کا، روٹی کا قحط نہیں خدا کہہ رہا. کس کا قحط کہہ رہا ہے؟ بلکہ خداوند کے کلام سننے کا. ہاللیلویا. خدا کا کلام آپ کو نہیں ملے گا. خدا کا کلام آپ سننا بھی چاہیں گے تو نہیں ملے گا. سننے والے بھی نہیں رہیں گے، اور اگر کوئی سننا چاہے گا اس کو کلام نہیں ملے گا. تو آج اگر یہ اسپرچل ملک کا میسج آپ کے لیے آیا ہے، اس کو ریسیو کر لیں یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. یہ کلام آپ کو بڑھائے گا، بولیں بڑھائے گا، اور آپ کو نجات کے پاس اور زیادہ لے کر آئے گا. آمین آمین. دیکھیں، میں آپ کو پکچر نمبر 3 دکھانا چاہتا ہوں کہ دودھ میں ہوتا کیا کیا ہے. تھوڑی سا اسٹڈی کرتے ہیں. پکچر نمبر 3 لگائیے اور دیکھیے کہ دودھ میں ایک جو 250 ml کا گلاس ہے، جو گائے کے دودھ کی میں بات کر رہا ہوں، جو نارمل ہے، جو ہم لوگ پیتے ہیں، اس میں سب کچھ ہے. یہ پوری ڈائٹ ہے. اس کے اندر 150 کیلری ہے، اس کے اندر پروٹین ہے آپ کے پٹھوں کے لیے، اس میں فیٹ ہے جو آپ کو چاہیے، اس میں ایون کاربوہائیڈریٹس ہیں جو آپ آلو اور روٹی اور چاول سے لیتے ہو، وہ بھی ہے. اور کیا ہے جی؟ اس کے اندر کیلشیم ہے جو آپ کی ہڈیوں اور آپ کے دانتوں کے لیے ہے. شوگر ہے اس کے اندر جو کہ لیکٹوز کی شکل میں ہے 12 گرام. وائٹامن اے ہے، ڈی ہے، B12 ہے، اور سب سے بڑھ کر 87% پانی ہے. اگر آپ ایک بچہ، اس لیے تو اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دودھ کے اندر خدا نے سب کچھ، سارا پوشن ڈال دیا ہے، سارے نیوٹرینٹس ڈال دیے ہیں. تو میں آج آپ کو ایک گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں. ہاللیلویا. جس خدا نے دودھ بنایا ہے، اس خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر ایک نام سے بڑھ کے عظمت دی ہے.
सब कुछ इस कलाम के अंदर है। हालेलुया। जो आपकी जरूरत है, आपकी स्पिरिट को जो चाहिए, वो सब इस कलाम में है। खुदा को मालूम है। अब खुदा ये कह रहा है कि बच्चे बन जाओ। बोले बच्चे बन जाओ। यार तुम बड़े नहीं बन सके तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। अब जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो प्रभु में अभी अभी पैदा हुए हैं, उनको तो इस कलाम की बहुत जरूरत है। उनको बेसिक नॉलेज देना है। प्योर स्पिरिचुअल मिल्क का मतलब है कि हम उनको बेसिक नॉलेज दें कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, उसका खून क्या है, उसका क्रूस क्या है, उसका उद्धार क्या है, पवित्र आत्मा कौन है। बाप, बेटा और पवित्र आत्मा, ये तीनों कैसे एक हैं? एक में तीन और तीन में एक कैसे हैं? लोगों को पता ही नहीं आज तक कि तसलीस क्या होती है, त्रिएक क्या चीज है, ट्रिनिटी क्या है। आप पूछें यहां पर, मैं गारंटी देता हूं आज से ज्यादा चर्च को इस बात का नहीं पता होगा। और हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम क्रिश्चियन बोलते हैं अपने। आज हम शुरू से शुरू करेंगे। बोले 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 हम शुरू से शुरू करेंगे, क्योंकि हमें नजात की तरफ बढ़ना है। हालेलुया। हमें एक ऐसा बच्चा बनना है जो बढ़ रहा है। जब एक बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। तो आसमानी पिता जिसने हमें जीवन दिया है, उसको दुख नहीं होता। यार इसको 3 साल हो गए हैं, 3 साल 4 साल से चर्च में आ रहा है, मुझे तो कब से इसने ग्रहण किया हुआ है, ये बढ़ नहीं रहा स्पिरिचुअल तौर पे। खुदा आपके लिए फिक्र करता है, इसीलिए ये कलाम आज आपके लिए आया है। हालेलुया। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं जब्दियल की। जब्दियल खुदा के फजल से, जब जब्दियल पैदा हुआ, बहुत छोटा बच्चा था, कमजोर बच्चा था, प्रीमेच्योर बच्चा था, सिर्फ 1100 ग्राम का बच्चा था। कई दिन ये इंक्यूबेटर में रहा और इसको मुझे याद है, इसके मुंह में उन्होंने एक डिवाइस डाली हुई थी और एक ऑटोमेटिक इंजेक्शन लगा हुआ था साइड पे करके। उस इंजेक्शन में दूध होता था और ऑटोमेटिकली हर घंटे बाद एक बूंद, सिर्फ एक बूंद ऑटोमेटिकली इसके मुंह में जाती थी। तो पूरे दिन में अगर 24 घंटे हैं तो सिर्फ 24 बूंदें दूध की ये रोज लेता था। और मुझे याद है कि जब ये डिस्चार्ज हुआ तो डॉक्टर ने कहा आपने इसके दूध का बहुत ख्याल रखना है और इसके लिए ये वाला दूध है, आपने ये दूध खरीद के लाना है। तो स्पेशली प्रीमेच्योर बच्चों के लिए वो दूध था और वो बहुत महंगा दूध है, फार्मूला दूध जो मैं बात कर रहा हूँ, और वो मिलता भी नहीं था हर जगह से। मुझे याद है मेरी सैलरी भी इतनी नहीं होती थी, हमारे पास पैसे भी इतने नहीं होते थे, लेकिन वो दूध मैं लेकर आता था और इसको हम पिलाते थे और ये पीता था। हमें ये फिक्र थी कि ये बढ़े, फिजिकली बढ़े। आज आपके सामने वो बच्चा बैठा हुआ है 16 साल का, आज वो जिंदा खुदा की वर्शिप करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप बाबा जरा खड़े हो, अभी इसको देखकर कोई कह सकता है कि एक बूंद पींदा रहा है ये पैदा होने नाल, अब तो पूरा जग पी जाइए। आपको समझ आ रही है मेरा ये एग्जाम्पल देने का मकसद क्या था? बैठ जाओ बाबा, आप खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हम ये एग्जाम्पल क्या दिया आपको कि हम जो ज़मीनी माँ बाप थे, वी डिड आवर बेस्ट, हमने जितना हो सका वो किया, लगातार किया। आज खुदा आसमानी बाप ये चाहता है कि बेशक बूंद बूंद करके पियो, लेकिन पीना शुरू करो। साथ वाले को बोले पीना शुरू कर, बोले तेरी मेहरबानी, दूध पी ले यार, बहुत चाय पीती है तू, बहुत कॉफी पी है, लेकिन आज रूहानी दूध पीने का वक्त है। हालेलुया। बजा दें फिर यीशु के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। आगे चलें, रेडी हैं? पहला पत्रस, पहला अध्याय 23 वर्स, पहला पत्रस, 1 पीटर चैप्टर 1 23 वर्स पढ़ी जी उर्दू में। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए। हालेलुया। हिंदी में भी पढ़ देंगे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया है। हालेलुया। तो कितने यहाँ पर हैं जिन्होंने नया जीवन पाया? अपने हाथ उठाइए। हम सब ने नया जीवन पाया, बाकियों ने नहीं उठाया, बाकियों को नहीं मिला,
نیا جیون. آپ کو نیا جیون ملا ہے. اگر آپ پرمیشور میں تو یو گاٹ اے نیو لائف. پرانی زندگی مر گئی ہے. تو یہاں پر ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہم پیدا کس سے ہوئے ہیں؟ مجھے بتائیے. یہاں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ تم نئے سرے سے کس سے پیدا ہوئے ہو؟ بائبل سے. بولیں بائبل سے. ہم وچن سے, خدا کے کلام سے. لا فانی ایسا سیڈ ہے جو ہمیشہ پھل لے کر آتا ہے, کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا. ایک ایسا بیج ہے خدا کا کلام, غیر فانی, جو کبھی ضائع نہیں ہوگا. تو یہاں پر ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہم نئے سرے سے پیدا کس چیز سے ہوئے ہیں؟ کس نے ہمیں پیدا کیا؟ مجھے بتائیں. خدا کے کلام نے. بولیں خدا کے کلام نے. جن کے پاس بائبل ہے ایسے اٹھا کے بولیں. بولیں ہمیں اس بائبل نے نیا جیون دیا. ہالےلویا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ ہم اس بائبل میں سے نکلیں. تو مجھے بتائیں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کس میں سے نکلتا ہے؟ ماں میں سے. وہ ایک عورت میں سے, یعنی کہ وہ اپنی ماں میں سے وہ بچہ نکلتا ہے, پیدا ہوتا ہے. تو اس ماں کی ذمہ داری ہے, اور خدا کا یہ نظام ہے کہ اس ماں کے اندر ہی خدا نے اس بچے کے لیے خوراک اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا ڈال دیتا ہے. ہالےلویا. اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ اگر آپ کلام سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر کلام کے اندر سے ہی آپ کو ہر غذا ملے گی, آپ کو نیوٹرینٹس ملیں گے, آپ کو جو آپ کی آتما کو جو پوشن چاہیے نا وہ یہاں سے ملے گا. تو آپ کو سمجھ آئی کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ کلام دودھ نہیں ہے. بولیں میرے ساتھ. بولیں کلام دودھ نہیں ہے, لیکن اس کی جو چاہ ہے جس سے بچہ روتا ہے, خدا کہتا ہے کلام کے لیے ایسے رونا شروع کر دو. ہالےلویا. اور جو اس کے اندر سے بچے کو ملتا ہے, جس سے وہ بڑھتا ہے, وہ ساری چیزیں اگر تم لوگ کلام کے لیے بھوکے رہو گے تو تم آتمک طور پہ بڑھتے جاؤ گے. ہالےلویا. تو آج ہم اسپرچل جو ملک ہے اس کا ڈیپ مطلب جو ہے وہ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں یسوع مسیح کے نام سے. ہالےلویا. اب مسئلہ یہ ہے, اب تو یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ دودھ کیا ہے, اسپرچل ملک کیا ہے, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ اسپرچلی نہیں بڑھو گے. بچوں کا دودھ بند کر دیں, بچے کمزور, ان کی ہڈیاں ڈیولپ نہیں ہوں گی, ان کے دانت نہیں نکلیں گے. جب دانت نہیں نکلتے صحیح ٹائم پر, ماں باپ کی حالت کبھی دیکھو. یہ جتنے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ان کو پتا ہے کہ جب دانت نہیں نکلے, جب بچے چلنا نہیں شروع کرتے, پاسٹر جی 10 مہینے کا ہو گیا ہے, 1 سال کا ہو گیا, ابھی تک بچہ چل نہیں رہا. کیوں نہیں چل رہا؟ اس کی ہڈیاں ابھی کمزور ہیں اور ان کو فکر ہوتی ہے. اسی طرح ہی خدا کو فکر ہے آپ کی کہ اتنے دن ہو گئے ہیں, اتنے مہینے, اتنے سال ہو گئے ہیں, تم نے ابھی تک پربھو میں چلنا نہیں سیکھا. آج ہم شروع سے شروع کریں گے. ہالےلویا. یہ پاور لے کر جائیں یہاں سے آج خدا کے کلام کی. آمین. مسئلہ یہ ہے کہ چلیں ہم نے سیکھ لیا پاسٹر جی دودھ بہت ضروری ہے. ملتا کتوں ہے جی؟ کیونکہ خالص دودھ نہیں ملے گا آپ کو, ڈھونڈنے جائیں. آج انڈیا کا تو مجھے پتا نہیں, پاکستان میں آپ کو خالص دودھ نہیں ملے گا, بہت مشکل ہے. شاید ملتا ہوگا, مجھے نہیں پتا, لیکن بہت مشکل ہے کہ آپ کو کوئی خالص دودھ دے دے, پیور ملک دے دے. تو آج چرچز میں بھی یہی ہو رہا ہے. پاسٹر کھڑے ہوئے ہیں, پاسٹر دے رہے ہیں آپ کو اسپرچل ملک دے رہے ہیں, لیکن اس میں ملاوٹ ہے. بہت کچھ ادھر ادھر سے ڈالا ہوا ہے, اس کو گاڑھا کیا ہوا ہے, اس کو پھینٹا لایا ہے, اس میں جھاگ نظر آ رہی ہے آپ کو, اس میں کھلا کھلا رنگ نظر آ رہا ہے سفید, آپ کا دل کر رہا ہے ہاں, لیکن وہ اصل میں وہ جو ٹیچنگ ہے وہ پیور نہیں ہے. تو چرچ آج آپ کیا سیکھ رہے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ پیور اسپرچل ملک آپ کو جہاں مل جائے اس جگہ کو پکڑ لیں اور خدا آپ کو بڑھائے گا. پھر ہالےلویا. خدا آپ کی روحانی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا, خدا آپ کے پٹھوں کو مضبوط کرے گا, خدا آپ کے برین کو. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو وائٹامنز ہیں یہ برین کے لیے ہوتی ہیں, اور وہ بچہ جب وہ دودھ پیتا ہے تو اس کا برین ڈیولپ ہوتا ہے. آج خداوند آپ کی وزڈم کو بڑھانے والا ہے یسوع مسیح کے نام سے, آپ کی بدھی کو, آپ کے گیان کو بڑھانے والا ہے. ہالےلویا.
میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں. میں بہت چھوٹا تھا, میرا جنم سعودی عرب میں ہوا ہے اور کئی سال ہم سعودی عرب میں رہے تھے. تو میں چھوٹا تھا, میرا خیال ہے 7-8 سال کا ہوں گا. چھٹیاں گزارنے اپنی ماما کے ساتھ میں پاکستان آیا. تو میری ماما کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نیڈو پی پی کے بڑے ہوئے, ان کو خالص بھینس کا دودھ پلائیں گے, گائے کا دودھ پلائیں گے. تو میں بڑا ایکسائٹیڈ میرے سامنے مجھے وہ لے کر گئے, گائے میں سے وہ دودھ نکالا. میں اتنا ایکسائٹیڈ, میں نے کہا ایسے نکلتا ہے دودھ, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو دودھ نکالا, وہ دودھ لا کر میرے سامنے انہوں نے, گھر والوں نے اس کو بوائل کیا. اس کو جب بوائل کیا اور جی خالص دودھ ہے, اور واقعی وہ خالص دودھ تھا. وہ کس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, وہ خالص دودھ تھا. وہ جو خالص دودھ تھا وہ گرم ہوا, وہ میں نے جب گلاس میں ڈالا, مجھے دیا گیا, بیٹا اس کو پی جا, گٹا گٹ پی جا. میں نے کہا اچھا. میں ناک بند کر کے, اسمیل تھی اس میں, سارا کچھ تھا, لیکن میں اس کو پی گیا خالص دودھ کو. اس کے بعد کیا ہوا ہوگا بتائیں؟ نہیں, 1 سیکنڈ کے بعد وہ جیسے دودھ اندر گیا تھا نا, کر کے پورے کا پورا گلاس باہر. الٹی بولیں, الٹی, سارے بولیں الٹی. تو جو خالص دودھ ہوتا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا. امپورٹنٹ پوائنٹ, اس چرچ میں خالص روحانی دودھ کی تعلیم دی جاتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, چرچ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی. اس لیے ساڑھے بڑے دشمن نے ساڑھے خلاف بڑی ویڈیو ڈالی ہیں. سانو کوئی پرواہ نہیں, ہالےلویا. ہم تو وہی کریں گے جو خدا کا کلام کہے. ہالےلویا, ہالےلویا. جن لوگوں کو خالص تعلیم کی قدر ہے وہ اس چرچ میں آتے ہیں, وہ ہمیں فالو کرتے ہیں, وہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں, اور ہزاروں لاکھوں لوگ برکت پا رہے ہیں. کیونکہ آج جیسے خدا نے کہا تھا کہ میں قحط ڈال دوں گا, فیمن ہو جائے گا, آپ کو پیور چیزیں نہیں ملیں گی. اور کئی لوگوں نے ہمارے چرچ میں کلام سنا ہے, باہر نکلے نہیں ہویا ہضم, الٹی کی تھی پادری سے سامنے, جو کلام دیتا سی الٹی کر کے, اور چرچ چھوڑ کے چلے گئے. اور آج ان کا کوئی اچھا حال نہیں ہے, وہ کہیں پر بھی فٹ نہیں ہو پا رہے. تو آج ہمیں ایک دوسرا سٹیپ کیا کرنا ہے, اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. ہالےلویا. اگر ہم اس کو نہیں, آتمک ڈائجسٹو سسٹم کو اگر ہم اسٹرانگ نہیں کریں گے تو ہم اس دودھ کو ہضم نہیں کر پائیں گے. آپ چاہتے ہیں یہ دودھ ہضم ہو, آپ چاہتے ہیں کہ یہ تعلیم آپ کے فائدے کے لیے ہو, تو پھر ان چیزوں کا ہاضمہ ہم نے مضبوط کر. او دن سی آج دا دن ہے, میں خالص دودھ دا نام بھی نہیں لیتا, کیونکہ میں کہا نیڈو ہی ٹھیک ہے بھائی, نیڈو پی کے بڑے ہوئے ہیں, نیڈو کی پیداوار ہے, نو پرابلم. لیکن وہ دودھ ملے یا نہ ملے, اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. ہالےلویا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بولیں پیور اسپرچل ملک. چاہ دی گل نہیں ہو رہی, کیسے تڑپتے ہیں, چاہ پلا دو, کم نہیں ہو رہا, چاہ رکھی ہے, ادھر کچھ اور رکھا ہوا ہے, کام ہو رہا ہے. کلام کو لے لیں, آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہالےلویا. اس کے اندر پورا پوشن ہے. بولیں اس کے اندر پورا پوشن. پوشن سمجھتے ہیں آپ, غذائیت ہے. اس کے اندر سارے نیوٹرینٹس ہیں جو آپ کی آتما کو چاہیے. اس کو لے لیں آج. ہالےلویا. میرے ساتھ نکالیے 1 کرنتھیوں اس کا 3 باب. 1 کرنتھیوں 3 باب پہلی اور دوسری آیت پڑھیے. دیکھیں جی پولس کیا کہہ رہا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو. پڑھیے. اور اے بھائیوں, میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے, بلکہ جیسے جسمانیوں سے, اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں. میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں اس کی برداشت نہ تھی. بلکہ اب بھی برداشت نہیں. بلکہ میں ابھی بھی برداشت نہیں. ہندی میں پڑھیں گے, آپ کو سمجھ آئے گا یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں.
हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसा आत्मिक लोगों से। अब आपको समझ आई यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है करंथियों की कलीसिया को? वो कह रहा है मैं तुमसे वैसे बात नहीं कर सका जैसे मैं बाहर बात करता हूं, दूसरे चर्चेस में बात करता हूं, मैं तुमसे उस तरह बात नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वो लेवल नहीं है। क्यों लेवल नहीं है? क्योंकि वो जो कलीसिया थी ना, पौलुस ने उनको कह दिया तुम बच्चे हो। ओ कम ऑन यार, आज मैं कहूं ना किसी को यार तू बच्चा है, चल इथों निकल, नहीं सुनेगा वो मेरी बात। पौलुस की अथॉरिटी देखें, वो एक चर्च में गया, वो एक कलीसिया में गया और जाकर पूरी कलीसिया को क्या कह रहा है? तुम मसीह में बच्चे हो। पढ़ दीजिए पूरी, हिंदी वर्ष पढ़ दे पूरी। परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उसने जो मसीह में बालक है, उसमें जो किस में बालक है? मसीह में। किस में बालक है? मसीह में बालक है। मसीह में तो हो मगर बच्चे हो। मुझे बताएं, क्या हमने कभी बढ़ना नहीं है? बताएं मुझे, कौन बच्चे रहना चाहते हैं मसीह में सारी जिंदगी? मुझे बताएं। कोई नहीं। पीछे हाथ उठाया है किसी ने। तू लगता है दूध नहीं छड़ना पीना। क्या हमने दूध ही पीना है? मुझे बताएं रूहानी। क्या आपका कोई माँ बाप यहां बैठा हुआ है जो वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा बस बच्चा ही रहे? आपको पता है कि हम अपने बच्चों को हमने अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखा है, और कई दफा माओं का जो होता है ना दिल होर होता है। माएँ जो है ना, आपकी माँ का भी दिल जो है ना वो और है। तो वो जब श्यान, हमारा जो छोटा बच्चा है, ये श्यान जो है, ये जब बड़ा हो रहा था, जाहिर बात है बच्चे जब बड़े होते हैं उनकी शक्ल चेंज होती है, उनकी दाढ़ी मूछें निकल आती हैं, वो क्यूटनेस जाती रही क्योंकि वो बच्चा अब एक लड़के, बड़ा लड़का मर्द में बदल रहा है। तो वो अक्सर कहती थी श्यान आप बड़े क्यों हो गए? प्यार से बोलती थी, श्यान आप बड़े हो गए, गालें कहाँ गई हैं, ये कहाँ गया है, वो कहाँ गया है। तो मैं इनको कहता था नहीं आप ऐसे मत बोलें, हर चीज का वक्त है। बोले हर चीज का वक्त है। प्रभु में पैदा होने का वक्त है। बोले मेरे साथ, प्रभु में पैदा होने का वक्त है, प्रभु में बच्चे की तरह बढ़ने का वक्त है, और फिर पूरी निजात को एक मिच्योर आदमी की तरह लेने का वक्त है। हमने प्रभु में सारी जिंदगी बच्चे नहीं रहना। और वो खुदा का खादिम पौलुस, तुसी बच्चे हैगे हो यार, सानू की पता यस्सू के बारे में। मैं आपको सच कह रहा हूं चर्च, मैं आपको बड़ी बात नहीं कर रहा, सुने मेरी बात, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैं इतने मुल्कों में, 16 मुल्कों में खुदा की खिदमत करके आया हूं। मुझे बहुत बच्चे टकरे और मुझे वहां पर जाकर पता लग जाता था कि इधर दूध देना है या इधर कौन सी ग़िज़ा देनी है। और वो पता लग जाता है जब आप चर्च में जाते हो, उनकी मीटिंग लीड से, उनकी वर्शिप से, कलीसिया की दुआ से, पाकरू की हजूरी से आपको अंदाजा हो जाता है दूध पीने वाली कलीसिया है या ये ठोस ग़िज़ा खाने वाली कलीसिया है। और खुदा उसके मुताबिक मुझे मेन्यू देता है, बेटा ऐसे दूध ही दे दे, स्पिरिचुअल दूध दे दो, अभी बच्चे हैं। बोले बच्चे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, इस चर्च में कोई बच्चा नहीं है, हम सब खुदा में बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हम सब बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सिर्फ दूध नहीं पीना है, आगे भी बढ़ना है खुदा में। हालेलुया। और पूरी कर दीजिए सिस्टर जी, आप हिंदी में पूरी कर दें, फिर आगे चलते हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैं भी जाके दूध ही पिलाना होते जो पौलुस ने किया। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को क्या दोगे आप? रोटी तो दे नहीं सकते, नहीं खाएंगे ना रोटी, बच्चों को दूध देते। तो जिस कलीसिया में बच्चे होंगे उधर पादरी दूध ही दे रही है। आगे बढ़िए। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्ना खिलाया, अन्ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। तुम उसको नहीं खा सकते। यहां लोगों से खालिस दूध हजम नहीं होता, उल्टी करके चले जाते हैं। तो कैसे अन्न खाओगे? सॉलिड फूड कब आएगा बताइए मुझे। हमें कितना स्ट्रांग होने की जरूरत है। हालेलुया। बहुत चीजें सुननी है अभी मैं आपको बता रहा हूं। हमने बहुत ऐसे टॉपिक दिए हैं जो कोई चर्च प्रीच नहीं करता, कोई पास्टर प्रीच नहीं करता। खुदा की खादमा एक फीमेल है, इन्होंने इतनी बोल्ड बातें कर दी हैं जो शायद मैंने भी नहीं की है, कोई मर्द नहीं करेगा।
ایک خاتون ہو کر انہوں نے پاک روح سے بھر کر ایسی ایسی باتیں کی ہیں, لوگوں نے لی ہیں, ہضم کی ہیں اور برکت پائی ہیں, اور ہمارے پاس وہ گواہیاں آئی ہیں. ہاللیلویا. میں ایسے ہی نہیں بول رہا, ہمارے پاس وہ گواہیاں آئی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہم لوگوں کی گواہیوں کو پبلک نہیں کر سکتے. آپ کوئی خود ویڈیو بنا کر بھیج دے تو وہ مرضی ہے, لیکن ہم نہ نام لے سکتے, ہم ایون کنٹری تک بھی نہیں بتا سکتے. لوگ اس کے وسیلے بھی پہنچ جاتے ہیں. لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. ہاللیلویا. ہمیں سالڈ فوڈ لینا ہے. بولیں سالڈ فوڈ. ساری زندگی دودھ نہیں پینا ہے, ہمیں سالڈ فوڈ لینا ہے خدا کے کلام کا. آمین. ہوگی جی, پوری ورس ہوگی. تو ایک پکچر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, پکچر نمبر 4. کتنے لوگ اپنے آپ کو اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں. میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اس پکچر میں, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. میں اپنے آپ کو آن اے سیریس نوٹ, میں اپنے آپ کو اس پکچر میں دیکھ رہا ہوں 15 سال پرانا ہارون. 15 سال پرانا ہارون بالکل ایسا تھا, کیونکہ اس وقت میں نے نیا نیا پربھو میں جنم لیا تھا. اگر آج آپ ایسے ہیں تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے, میں بھی ایسا تھا, لیکن خدا نے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھایا, اور اتنا بڑھایا کہ آج اپنے جلال کے لیے خدا استعمال کر رہا ہے. یہ بلیسنگ آج میں آپ کے اوپر ریلیز کرتا ہوں یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. بٹ سنیں چرچ, میں روحانی دودھ کے لیے پاگل تھا, بڑا روتا تھا. میں آپ کو سچ بتاؤں, خدا کی خادمہ گواہ ہیں, میں آفس سے سیدھا کلام سیکھنے چلا جاتا تھا اپنے روحانی پتا سے. 3-3 4-4 گھنٹے ہفتے میں, کم از کم 3-4 دن میں کلاس لیتا تھا. میں نے کتنے سال, مہینے دن نہیں, کتنے سال بیٹھ کر کرسی پر کلام سیکھا ہے, انونٹنگ کو لیا ہے, بلیسنگ کو لیا ہے. پہلے دودھ پینا شروع کیا, اس کو ہضم کرنا شروع کیا. آہستہ آہستہ خدا بڑھاتا گیا, بڑھاتا گیا. آج خدا نے خود شیف بنا دیا روحانی طور پہ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو اب کلوزنگ کی طرف آتے ہیں, اور ہیبرو نکالیے میرے ساتھ. عبرانیوں 5واں ادھیائے, اس کی 12 اور 13 ورس پڑھیں گے. عبرانیوں, ہیبروز چیپٹر 5 verse 12 and 13. Hebrews chapter 5 verse 12 and 13 پڑھیے جی اردو میں. وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے. وقت کے خیال سے, بولے وقت کے خیال سے. خدا کو ہمارا وقت پتا ہے یا نہیں پتا؟ پاسٹر ہارون کو نہیں پتا آپ کب سے خدا میں ہو, لیکن خدا کو پتا ہے آپ کب سے خدا میں ہو. تو وقت کے خیال سے آپ کو استاد ہونا چاہیے تھا, بچہ نہیں. او ہیلو, او سن رہے ہو پیاروں, بچوں سنو, خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے. وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا. تم ابھی بھی دودھ مانگ رہے ہو. پہلے میں نے آپ کو بتایا دودھ کی کیا ویلیو ہے, لیکن ہر وقت دودھ نہیں پینا ہے. ہم نے تو وقت کے لحاظ سے استاد بن جانا چاہیے تھا. پڑھیے آگے. مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے. اب اس بات کی حاجت کا مطلب ہے, اب اس بات کی ضرورت ہے کہ تمہیں پھر سے کوئی دودھ پلائے. یہ میسج ایک الگ ڈائریکشن میں چلا گیا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وقت بہت گزر گیا ہے. بولیں وقت بہت گزر گیا ہے. ہمیں تو بڑھنا چاہیے تھا, ہے نا. ہمیں تو دعا بھی کرنی چاہیے تھی. ہمیں تو کلام سن کے نہیں ہونا چاہیے تھا, بلکہ ہمیں سکھانا چاہیے تھا. لیکن اب خدا کا خادم یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب تو یہ ضرورت ہے کہ تم واپس سے شروع کریں. میں نے کہا نا آپ کو شروع سے شروع کریں. تو یہ کلام کی بات ہے. وہ کہہ رہا ہے اب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں دوبارہ سے سارا کام شروع کرنا ہے. پڑھیے جی آگے. اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی. سخت غذا نہیں ہوتی ہضم. ہم لوگوں سے کئی دفعہ یار پھر آ گئے نے کلاس لین, یار میاں بیوی دے کول اور کوئی کام نہیں ہے. سانو ایہو جے کامنٹ ہی آتے ہیں, آپ میاں بیوی سخت کا تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ او بھائی حلوہ کھانا ہے تو نے, پھر حلوہ نہیں آئے گا آپ کو.
सॉरी, खुदा का कलाम जो है हम वो बता रहे हैं, आप सख्त ग़िज़ा, सॉलिड जो फूड है, क्या वो आज लेने के लिए चर्च आए हैं या दूध पीन आए हो? ये आज आपके ऊपर है चर्च, क्योंकि ये चर्च जो है वो सॉलिड फूड देता है आपको, स्पिरिचुअल फूड। यहां आना है, आपको ग्रो होना पड़ेगा। अगर आपने ग्रो होना है, आप पर्सनली कांटेक्ट करें मुझसे, मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूंगा, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। कलाम के सवाल करने हैं तो करें, पर्सनल कोई मसले हैं मियां बीवी के छोड़ दें। कलाम का कोई सवाल है तो मुझे मैसेज भेजें, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आपको बढ़ना है, बोले बढ़ना है, और सॉलिड फूड और सख्त ग़िज़ा लेनी है और उसकी आदत डालनी है। आगे बढ़िए जी, 13वीं आयत भी। क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। इसलिए कि वो, ऊंचा बोलिए, इसलिए कि वो बच्चा है। और हम में से कोई बच्चा रहना नहीं चाहता। पैदा तो हम सब बच्चे हुए, आज बड़े हो गए हैं ना, तो रूहानी तौर पे भी सब बच्चे ही पैदा होते हैं। चर्च सुने, लेकिन हमें बढ़ना है। मैं भी रूहानी तौर पे एक बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन खुदा ने बढ़ाया, ग्रोथ सही हुई है और हो रही है। कितने लोग आज इस मैसेज को रिसीव करते हैं मुझे बताएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आप सिर्फ दूध नहीं पिएंगे, आप सॉलिड ग़िज़ा खाएंगे, खुदा आपकी आत्मा को स्ट्रॉन्ग कर देगा। हालेलुया। कोई इब्लीस की ताकत आपको छूने नहीं पाएगी। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, शायद पता नहीं मैंने कभी ये बताया या नहीं बताया, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कभी ये बताया या नहीं बताया। मैं खुद भी खुदावन में आने से पहले बहुत डरता था बदरूहों से, अकेले नहीं सो पाता था, और एक खौफ होता था, बदरूहें हैं, मुझे चिमड़ ना जाएं, ये ना हो जाएं, वो ना हो जाएं। एक वो टाइम था मेरा। फिर खुदावन में खुदा ने बढ़ाया, और अब खुदा उस लेवल पर ले आया है कि अब हमें शैतान से डर नहीं लगता। शैतान और डीमंस और बदरुओं को हमसे डर लगता है कि वो देखो खुदा के खादिम आ रहे हैं, वो देखो खुदा के खून खरीदे आ रहे हैं, और हमें अब जाना पड़ेगा यहां से, क्योंकि इन्होंने आना है और हमें हुक्म देना है यीशु मसीह के नाम से दूर हो, उनको जाना पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आज आपके होने वाली है जीवन में। हालेलुया। खुदा आपको बच्चे से पहले पैदा करेगा, बोले पहले पैदा करेगा आत्मा में, उसके बाद बच्चे की तरह बढ़ाएगा, फीड करेगा, और उसके बाद आपको सॉलिड फूड देगा। हालेलुया, आमीन। होगी जी, 13वीं आयत होगी, हिंदी में पढ़ देंगे जरा। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, गुरु हो जाना चाहिए था। आगे, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आगे, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। आगे, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह तो बालक है। वो तो बालक है, बोले बालक है। तो बालक या बच्चा हमने नहीं बनना है, हमने खुदावन में मजबूत होना है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, हम सॉलिड फूड तो खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें सेंस नहीं होती कि इस सॉलिड फूड को कैसे लेना। तो आपको पता है कि फरूज की किताब में, एक्सोडस में लिखा हुआ है कि जब खुदा बियाबान में इस्राएली कौम को लेकर गया, उसने आसमान से क्या बरसाया? मन बरसाया, और उसने कंडीशन रखी थी कि वो दिन में हर रोज ताजा मन बरसाएगा, और तुम लोग जाकर उतना ही बटोरना जितना तुम्हें चाहिए। और खुदा ने मूसा को कहा था कि इनको बोल दे कि जो तुम्हें चाहिए उतना ही लो, और जितना ले रहे हो उसको कंज्यूम कर लेना, उसको खा लेना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ज्यादा ले लिया। कईयों ने ज्यादा ले लिया, कईयों ने कम ले लिया। तो जिन्होंने ज्यादा लिया था उन्होंने उसको कंज्यूम नहीं किया, खाया नहीं, और लिखा हुआ है कि उसके अंदर कीड़े पड़ गए, वो सड़ गया। सोचे, खुदा ने जो आसमान से हमें बरकत दी,
وہ سڑ بھی سکتی ہے. چرچ, یہ کلام جو آج آپ سن رہے ہیں یہ کہاں سے آیا مجھے بتائیں؟ یہ میں نے اپنے پاس سے تو نہیں بنایا, یہ آسمان سے آیا. لیکن اگر آپ اس کو صحیح طرح نہیں لیں گے اور اگر بہت زیادہ لے لیں گے جس کو ہضم نہ کر پائیں, سمجھ نہ پائیں, اور اس کو اگر آپ یوز نہیں کریں گے, کنزیوم نہیں کریں گے, یہ کلام آپ کے لیے بابرکت نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ابھی تک بچے ہی ہیں خدا میں. آج ہمیں میچور ہونا ہے. ہاللیلویا. بولیں میچور ہونا ہے. بولیں بڑی ہوگی بھائی. اب میچورٹی کی طرف ہم نے قدم بڑھانا ہے. اور میچورٹی کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا میرے بچوں, میچورٹی کا تعلق ہوتا ہے آتما سے. شاید یہاں پر کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ آتما میں میرے سے زیادہ میچور ہو اور مجھے معلوم بھی نہ ہو. ہاللیلویا. خدا آپ کی آتما کو آج میچور کرے گا. اگر آپ کو پتہ ہے یہ میں بات آپ کو کیوں بتائی ہے اسرائیلیوں والی, آپ کو ڈیلی بائبل پڑھنی ہے. یس, یہ میں نہیں کہتا, یہ خدا کا کلام کہتا. خدا ان کو پورے مہینے کا بھی تو راشن دے سکتا تھا, یہ پورے مہینے کا ہے لے لو. خدا ڈیلی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. بولے ڈیلی. وہ روز کی روٹی ہمیں آج دے, روز دے. ہاللیلویا. یہ ہم دعائے ربانی میں بھی تو پڑھتے ہیں. تو وہ جو ڈیلی بریڈ ہے, یہ بائبل روز پڑھا کریں. بے شک تھوڑی پڑھیں. آج آپ کو دی ہیں پاکٹ بائبلز بھی دی ہیں. آج کتنی بائبلز ہم نے بانٹی ہیں چرچ میں. ہاللیلویا. کیوں بانٹی ہیں؟ تاکہ آپ اس کلام کو پڑھیں, روز پڑھیں. بولے روز پڑھیں. بے شک تھوڑا پڑھیں. نہیں سمجھ آ رہا مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو سمجھاؤں گا. یہ پاکرو سے مدد لے کر میں آپ کو سمجھاؤں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے ان ٹچ رہوں گا. لیکن اس کو روز پڑھیں اور خدا آپ کو تازہ من دے گا, اور آپ روز تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتے جائیں گے. ہاللیلویا. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ استاد بن جائیں گے یسوع کے جلال کے لیے. استاد بننا ہے, نہیں بننا, اسٹوڈنٹ ہی رہنا ہے یار. استاد کس نے بننا ہے؟ استاد. ٹیچر. کلام کا ٹیچر کس نے بننا ہے؟ کلام کا استاد کس نے بننا ہے؟ وہ آپ کو یہاں سے خدا ڈگری دے گا. اس کے اندر گھس جائیں, اس کو کھا جائیں, اس کی جگالی کریں. گائیں دیکھیے آپ نے, گائیں بیٹھی ہوتی ہے, پوری جگالی کرتی ہے. جب آپ یہاں سے جائیں گے, جا کر جگالی کریں. آج پاسٹر نے کیا سمجھایا, یا مجھے یہ والی بات بہت اچھی لگی, مجھے یہ آیت تو میرے لیے تھی, یہ تو بالکل میرے لیے تھا. جگالی کریں, سوچیں. یہ سارے حوالہ جات آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پر, یہ سرمن چلا جائے گا. اس کو دوبارہ سنیں, اس کو شیئر کریں, اور خدا آپ کو ہضم کرائے گا اور آپ کو مضبوط کرے گا. ایک دن آپ کو استاد بنا دے گا. ہاللیلویا. اور یہ ہونے والا ہے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یسوع جیسا. ہاللیلویا. پکچر نمبر 5 لگائیے. ہاں جی, ابھی آیا صحیح پکچر تو اب آئی ہے پاسٹر جی. اسپرچل جنک فوڈ. جنک فوڈ تو ویسے بھی اچھا نہیں ہے نا. یہ پیزے, چکن, برگر, فرینچ فرائیز, ڈونٹ, شونٹ, چاکلیٹ, سارے یہ چیزیں اچھی ہیں مجھے بتائیں؟ نہیں, یہ بالکل نہیں اچھی. لیکن پھر بھی ہم کھاتے ہیں. لیکن یہ چیزیں تو زہر ہیں. اسپرچل جنک فوڈ اگر آپ کھا رہے ہیں, اگر آپ کے اندر گھمنڈ کا برگر ہے, اس کو بائٹ نہیں کرنا. پرائڈ کا برگر نہیں کھانا. بولے نہیں کھانا. گناہ کا پیزا, ہاں جی, کھانا ہے. بولے نہیں کھانا. آپ کو مزے کا لگے گا, گرم لگے گا, آپ کا دل کرے گا یہ میں پاپ ہے, میں اس کو چک تو ماروں. آپ نے نہیں کھانا. بولے نہیں کھانا. وہ نیچے دیکھ رہے ہیں چاکلیٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ فالس ٹیچنگ. آج یہ چاکلیٹ ہی بانٹ رہے ہیں پاسٹر. ہر چرچ, خدا معاف کرے, ہر چرچ میں نہیں بٹ بہت سے چرچز میں چاکلیٹ ہی بانٹ رہے ہیں پاسٹر.
فالس ٹیچنگ, غلط ٹیچنگ کر رہے ہیں, یا تو پھر شوگر کوٹڈ ٹیچنگ کر رہے ہیں جو کہ کلام کے مطابق نہیں ہے, کلام نے منع کی ہے. اور کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر, یہ جو فرینچ فرائز ہیں یہ دنیاوی ڈیزائرز, دنیاوی خواہشوں کے فرینچ فرائز نہیں کھانے آپ نے. اور ایک کیک یہاں پر دکھایا ہے, لسٹ کا کیک نظر آ رہا ہے آپ کو, واسنا کا, ہوس کا کیک, دیکھنے میں بہت اٹریکٹ کرتا ہے, لیکن میرے پیاروں ہم نے ان چیزوں کی طرف نہیں جانا. ہالےلویا, ہم نے بالکل نہیں جانا. ہم اس اسپرچل جنک فوڈ کو کینسل کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے, اور خدا کا تازہ من مانگتے ہیں. ہالےلویا, ہالےلویا چرچ. ہالےلویا, ہم سارا جلال خدا کے نام کو دیتے ہیں. آج جدوں بھی جا کے تسی پیزا کھاؤ گے, اے میری بات آپ کو ہمیشہ یاد آئے گی. ہالےلویا, جب بھی چاکلیٹ کھاؤ گے, برگر کھاؤ گے, تو آپ کو یہ تصویر یاد آئے گی. اگر کسی کو یہ پکچر چاہیے میں دے دوں گا آپ کو, میں دے دوں گا, ملے گی. مجھے واٹس ایپ کریں, میں آپ کو, بلکہ میں گروپ میں ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگ سب جو ہے وہ اس پکچر کو لے لیں. مجھے پتا ہے یہ بڑی زبردست پکچر ہے, کیونکہ آج یہی ہو رہا ہے, یہ بھوک ہے لوگوں کو, کلام کی بھوک نہیں ہے, یہ اسپرچل جنک فوڈ جو ہے نا, اس کھانے کے پیچھے پوری دنیا آج پڑی ہوئی ہے. لیکن آج ہم خدا کی بلیسنگ کو یہاں سے لے کر جا رہے ہیں. ہالےلویا. تو ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ دودھ سے. بولیں دودھ سے. تو دودھ پینا ہے, اور دودھ اسپرچل پیتے پیتے ہم نے ساری زندگی دودھ ہی نہیں پینا, ہم نے اسٹرانگ ہونا ہے, ہم نے استاد بھی بننا ہے, اور ہم نے سالڈ غذا کو لے کر جانا ہے. ہالےلویا. آخری ورس پڑھ کے ہم بند کریں گے. ہیبرو نکالیے 5:14. ہیبرو, عبرانیوں 5 اور اس کی 14ویں ورس ہم پڑھیں گے. بتائیے جی. عبرانیوں 5:14. اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے, اور سخت جو غذا ہے, جو سالڈ فوڈ ہے, وہ پیور جو میچور لوگ ہیں نا, جو وشواس میں میچور ہیں, وہ ان کے لیے ہوتی ہے. آگے, جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں. یعنی کہ آپ وہ سالڈ فوڈ لے لے کر آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو, آپ کی آتما سٹرونگ ہو جاتی ہے, آپ اچھے میں اور برے میں فرق کرنا سیکھ جاتے ہو. چلیں آپ سے غلطیاں ہو گئیں کیونکہ آپ بچے تھے, ٹھیک ہے نا, آپ سے غلطی ہوگی, لیکن اب جب آپ سالڈ فوڈ لے رہے ہو تو آپ غلطی نہیں کرو گے. کیوں نہیں کرو گے؟ کیونکہ آپ کے جتنے حواس ہیں, آپ کی آتما سٹرونگ ہو جائے گی, آپ کے سوچنے کا انداز سٹرونگ ہو جائے گا, آپ کو پاپ میں اور پنیہ میں فرق پتہ لگ جائے گا, آپ کو کمپنی پتہ لگ جائے گی, کیا یہ دوست میرے لیے اچھا ہے, اچھی ہے یا نہیں ہے, میرے لیے کون سے لوگ ضروری ہیں, اور وہ خدا آپ کو سکھائے گا. ہندی میں پڑھیں گے ہم. پر ان سیانوں کے لیے ہے, ان سیانوں کے لیے ہے, جن کی گیانیندریاں ابھیاس کرتے کرتے بھلے برے میں بھید کرنے میں نپن ہو گئی ہے. ہالےلویا. تو چرچ آج آپ کو پتا ہے لوگ سب سے زیادہ مار کیوں کھاتے ہیں؟ ہاں جی بتائیے کیوں؟ اس میں اگر یہ سب کو پتا ہو کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز, کون سا بندہ میرے لیے ٹھیک ہے, میں کس انسان سے شادی کروں اور کس سے نہ کروں, میں کس پاسٹر کے ساتھ جڑوں کس کے ساتھ نہ, میں کون سی جاب پر جاؤں یا کون سی جاب نہ لوں, میں کون سے ملک میں جاؤں یا کون سے ملک, اگر آپ کو اچھے اور برے میں فرق پتہ لگ جائے تو آپ تو کامیاب زندگی گزار لو گے. اور آج خدا کا کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سیکھ لو, جاننا سیکھ لو, وہ آپ کو سالڈ فوڈ دیتا ہے. ہالےلویا. سالڈ فوڈ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی آپ کے اندر جاتا ہے, یہ جو سخت شکشائیں ہم دیتے ہیں نا, یہ جو سخت ٹاپک ہم دیتے ہیں, یہ آپ کے اندر ہلچل مچا دیتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یسوع مسیح کے نام سے. اور یہ کوئی سخت ٹاپک نہیں ہے, یہ تو بائبل کی ساری باتیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس سنسار کو دودھ کی عادت پڑی ہوئی ہے, وہ چاکلیٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے ہماری ڈکشنری میں تو یہ سخت شکشا نہیں ہے, لیکن ضروری شکشا ہے. ہالےلویا. کیونکہ یہ ہماری آتما کو بڑھانے کے لیے ہے. ہالےلویا. تو چرچ آج فیصلہ کر لیں آپ نے کیا بننا ہے, بچہ یا استاد.
कितने लोग बच्चा बनना चाहते हैं? और कितने लोग उस्ताद बनना चाहते हैं? लगाइए यहाँ पे लास्ट पिक्चर लगाइए, पिक्चर नंबर 6। हालेलुया। खुदावंद आज आपको बच्चे से उठाकर उस्ताद बनाने वाला है। हालेलुया चर्च। आज इस चर्च के अंदर उस्ताद बनने वाले हैं लोग यीशु मसीह के नाम से। इस साल खुदा आपको उस्ताद बना देगा। हालेलुया। इस तस्वीर को गौर से देख लें, क्योंकि मैं कभी ऐसा था, मैं आपको सच बता रहा हूं, लेकिन खुदा ने मुझे चेंज किया। वही खुदा, जिंदा खुदा, आपका खुदा है। वो आपको भी चेंज करेगा, वो आपको भी टीचर बना देगा, बाइबल का टीचर बना देगा। हालेलुया। हालेलुया चर्च। जोरदार तालियां बजाते खुदा के जलाल के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और कदमों पे खड़े होते हैं और चंद लम्हे हम दुआ में गुजारते हैं। हालेलुया। अपने लिए सॉलिड फूड खुदा का मांगें, उसको हजम करने की पावर मांगें आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। जो लोग आज बच्चे से बढ़कर उस्ताद बनना चाहते हैं, मैं एक खास ब्लेसिंग आपके ऊपर रिलीज करने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद एक उस्ताद हूं और एक वही अनॉइंटिंग आपको दे सकता है जो अनॉइंटिंग उसके पास है। मेरे पास एक उस्ताद की अनॉइंटिंग है। अगर आप कलाम में सीरियस लोग मुझे चाहिए, मैं नहीं चाहता कि सारे के सारे उठ के आ जाएं, क्योंकि मुझे पता है ये बात सारों के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष हैं, अगर आप खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं और अगर उस्ताद बनना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सामने आइए और मैं आपके लिए खास एक बरकत को रिलीज करूंगा। हालेलुया। अगर कोई लेडीज आना चाहती हैं, आप जगह बनाइए लेडीज के लिए भी। अगर कोई लेडीज आना चाहती है तो आप जगह बनाइए। हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। शाखारा बाबा रे बे बे रे बे सोखोरा बाबा रे बे। खास अनॉइंटिंग, खास बरकत, खास कुदरत आज आने वाली है यीशु मसीह के नाम से। खास बरकत आने वाली है। खुदा आपको नौजाद बच्चे से बढ़ाकर उस्ताद का दर्जा देने वाला है। आप सीखेंगे और सिखाने वाले होंगे। आप सुनेंगे और आप सुनाने वाले होंगे। और जो आपने उस पिक्चर में देखा वो आपके जीवन में हो चुका है, ये विश्वास रखें। हम सब एक बच्चे के तौर पर पैदा हुए हैं इस आत्मिक जीवन में। हम सब नए सिरे से पैदा हुए और हम एक बच्चे की मानित थे, लेकिन अब बहुत हमने खालिस आत्मिक दूध बहुत पी लिया। अब वक्त है कि हम सॉलिड फूड लें, ठोस ग़िज़ा लें, सख्त ग़िज़ा लें। ये सख्त ग़िज़ा आपको उस्ताद बना देती है, आपके विश्वास को बढ़ा देती है। जब हम आत्मिक मन लेते हैं, वो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कर देता है यीशु मसीह के नाम से। सारी कमजोरी जाती रहती है यीशु मसीह के नाम से। खुदा मुझे दिखा रहा है आपके ढेर सारे स्टूडेंट्स होने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग आगे आए हैं, खुदा एक खास बरकत। अपने हाथों को उठाइए। खुदावन इन हाथों को छू, इन हाथों को ब्लेस कर। खुदावन ये हाथ तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा का रूह मुझे बता रहा है, आपने जो अपने हाथ उठाए हैं, आपके हाथों में खुदा एक रूहानी कलम दे रहा है। एक रूहानी पेन में देख रहा हूं आपके हाथों में, और आप खुदा का कलाम लिख रहे हैं और खुदा आपसे बात कर रहे हैं, और वो कलाम आप लिखते जा रहे हैं और वो आप लिखते जा रहे हैं, और वो कौमों और नस्लों उम्मतों के लिए होने वाला है। खुदा आपको ढेर सारे सरमन देने वाला है। इस चर्च की अनॉइंटिंग पास्टर हारून या पास्टर अम्बरीन के साथ खत्म नहीं होगी। इस चर्च की ब्लेसिंग आप लोग लेकर जाओगे आगे। हालेलुया।
ये उस्ताद बनाने वाला चर्च है। पहले हमें बच्चा बनना है, खुदा में पैदा होना है, फिर हमें बढ़ना है, फिर हमें यीशु का शागिर्द बनना है, और एक वक्त आएगा कि हम सारी जिंदगी यीशु के शागिर्द ही रहेंगे, लेकिन खुदा इस जमीन पर हमें उस्ताद का दर्जा दे देगा, जैसे खुदा ने मुझे दिया है, खुदा की खात्मा को दिया है, पास्टर अमरीन को दिया है। हम इस ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद एक आज जितने लोग यहाँ खड़े हैं खुदावंद, ये भूखे हैं खुदावंद, इनकी भूख खुदावंद तू अपने कलाम से भर, इनकी नस्लों को मुबारक कर दे खुदावंद, ये तेरे कलाम से पहचाने जाए, इनकी पहचान को बदल दे खुदाया। खुदावंद तूने अपने कलाम में कहा है कि जब तक दुनिया की इंतहा तक वचन नहीं फैलेगा खुदावंद तू नहीं आएगा। इसका मतलब वचन अभी फैलना बाकी है, और ये लोग जाकर दुनिया में तेरे वचन को फैलाएं खुदाया। मैं उस्तादी की रूह इनके ऊपर डालता हूं यीशु के नाम से। मैं गुरु की रूह डालता हूं इनके ऊपर, ये गुरु बने, गुरु, टीचर, उस्ताद, ये सीखे और सिखाए। खुदा आपको गहरे भेद देने वाला है, रिसीव करें इस बात को। ऐसे ऐसे सरमन, ऐसे ऐसी बातें कलाम की जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, सोची नहीं होंगी, कलाम आपको भरेगा। खुदा मुझे बता रहा है आप नोटबुक्स भरते जाएंगे, कागजों को भरते जाएंगे, कलाम खत्म नहीं होगा, आपके कागज खत्म हो जाएंगे। खुदा आपको इतना कलाम से भर देगा, हालेलुया। और सबसे बढ़ के जब ठोस ग़िज़ा आप लेंगे तो आप अच्छे में और बुरे में फर्क सीख जाएंगे। और आज खुदा आपको ये अनॉइंटिंग देकर यहां से भेजेगा। आसमानी पिता, तेरा दास होने के नाते मैं इस पूरे चर्च पे तेरी ब्लेसिंग चाहता हूं खुदावन। जिनको दूध चाहिए स्पिरिचुअल, तू उनको वो मुहैया कर ताकि वो बढ़े, क्योंकि याद रखें दूध के बगैर हम नहीं बढ़ सकते, एक बच्चा नहीं बढ़ सकता। उसी तरह ही बेसिक जो रूहानी तालीम है उसके बगैर आप बढ़ नहीं सकते। हर चीज का समय है, हर चीज का वक्त है, वक्त पे खुदा आपको उस्ताद बनाएगा, और वो वक्त जल्दी आएगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जोरदार तालियां बजा दीजिए यीशु के जलाल के लिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। इसी तरह ही आंखें बंद रखेंगे और हम दुआ करेंगे, खुदा किसका भी दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, हमें माफ कर, हमें आज़माइश में डाल, कि बादशाह के तरफ से हमेशा दे। आमीन। अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और कलमाते बरकत के लिए मैं एवेंजलिस्ट अदनान को सामने बुलाऊंगी। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, खासकर हम सब के साथ, इस आदर्श जमात के साथ हमेशा हमेशा की रहे। आमीन।